راہ چلتے مسواک کرنا، کیا راستے میں مسواک کرنا صحیح ہے یا مکروہ ہے؟ حبیب اللہ کراچی سے بالکل جائز ہے، لیکن لوگوں کو دانت دکھا دکھا کے یوں کرنا، لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں یوں یوں کر کے نا، تو سامنے والے کو گھن آتی ہے کہ تو اپنے دانت مجھے کیوں دکھا رہا ہے، یہ جو ہے نا تھوڑی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ ماہواری میں دستانے پہن کر قرآن پڑھنا، کیا عورت ماہواری کے دوران دستانے پہن کر قرآن کو ہاتھ لگا کر تلاوت کر سکتی ہے؟ محمد یونس دبئی سے۔ نہیں، ماہواری میں قرآن کو، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کو چھونا منع ہے، تو عرف میں جس عمل کو چھونا کہا جائے گا وہ شرعی لحاظ سے بھی چھونا ہی کہلائے گا۔ تو آپ دستانے پہن کے جب ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کو چھونا ہی کہتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دستانے اتاریں، پھر ان دستانوں کو پکڑ کے آپ قرآن کا صفحہ پلٹیں، کیونکہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ سمجھا جاتا ہے، جو اتار دیا وہ پھر آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح چادر پہنی ہوئی ہے تو اس چادر سے تو صفحے نہ پلٹیں، لیکن چادر اتری ہوئی ہے تو اس چادر سے کے ذریعے پھر ماہواری کی حالت میں قرآن کے صفحے الٹے جا سکتے ہیں، الٹ یعنی پلٹ کیا جا سکتا ہے، اور ان کو ہاتھ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دستانے اگر اترے ہوئے ہیں تو بھی، کیونکہ وہ جسم کا حصہ نہیں ہے۔ مادری زبان میں نماز پڑھنا، نماز اپنی مادری زبان میں پڑھنا کیسا ہے؟ اگر سورہ فاتحہ اپنی زبان میں پڑھوں تو کیا حکم ہوگا؟ فیروز انڈیا سے۔ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کی تلاوت واجب ہے، تو قرآن عربی میں ہے، اردو، پشتو، سندھی، بلوچی میں قرآن نازل نہیں ہوا، تو اس لیے سورہ فاتحہ یاد کریں۔ ہاں، جو غیر مسلم نیا مسلمان ہوا ہے اسے فاتحہ بھی یاد ہوئی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی زبان میں ہی، انگلش میں، اردو میں، کسی بھی زبان میں، وہ جب تک اس کو فاتحہ یاد نہیں ہوتی اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنی زبان میں ہی سورہ فاتحہ کا مفہوم ادا کر لے۔ سوچیں کیسا ہو جائے گا نا اگر لوگ اپنی اپنی زبانوں میں فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں، تو ذرا آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں۔ سنتیں مسجد میں پڑھیں یا گھر میں؟ ہم اکثر اوقات سنت نماز مسجد کے بجائے گھر میں پڑھتے ہیں، کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ ابو بلال کچھ لاکھ سے۔ ابو بلال صاحب، اصل سنت تو یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے، تو گھروں کو بھی ایسا نہیں بناؤ کہ عبادت ہی نہیں ہوتی، گھروں میں نوافل سنتیں پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتیں گھر میں پڑھتے تھے، پھر پہلے والی سنتیں بھی اور بعد والی سنتیں بھی، تو سنت عمل یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سنتیں گھر میں پڑھیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجد بناؤ۔ مسجد کا مطلب ایک کمرہ نماز کے لیے خاص کر دو، پھر اس کا نبی نے حکم دیا اس کو صاف ستھرا رکھو، اس میں خوشبو لگاؤ تاکہ گھر میں برکت ہو۔ آج گھروں میں ایسے، گھروں میں ٹی وی کا کمرہ ہوگا، بیوی کا کمرہ بھی ہوگا، بچوں کا ایک الگ کمرہ ہوگا، اور جناب دادا جی کا الگ کمرہ ہے، اماں جی کا الگ کمرہ ہے، اور مہمانوں کا الگ کمرہ ہے، اللہ کا کمرہ کوئی بھی نہیں ہے گھروں میں جہاں بیٹھ کے نماز ہو اور تلاوت ہو۔ الحمدللہ میرے ایک دوست ہیں ڈیفینس میں، ان کے گھر میرا جانا ہوا، انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک کمرہ خاص نماز اور تلاوت کے لیے ہے، مجھے انہوں نے وزٹ کرایا، اتنا سب سے خوبصورت کمرہ ان کا وہی تھا، اس میں خوشبو عود کی جو ہے نا لکڑیاں جلتی رہتی تھی، بڑا اچھا لگا۔ میں نے کہا چلو کوئی تو ہے جس نے سنت پر عمل کیا ہو، تو کوشش کیا کریں جن کے گھر، ظاہر ہے چھوٹا گھر ہے، 2-3 ہی کمروں کا ہے، وہ تو بیچارہ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن جن کو اللہ نے اسباب دیے ہیں، یا گاؤں میں بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں تو وہ لوگ تو کر سکتے ہیں یہ کام آرام سے، تو اس لیے افضل یہی ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھیں، لیکن یہ اس کے لیے جس کو یقین ہو۔ آج کل اتنی مصروفیتیں ہیں کہ آپ اگر مسجد سے گھر چلے گئے نا سنت پڑھنے کے لیے، تو 90% چانس یہ ہوتا ہے کہ سنتیں رہ جائیں گی، کیونکہ راستے میں کوئی پکڑ لے گا، پھر ادھر سے کوئی لے جائے گا، پھر گھر سے میسج آ جائے گا انڈے لیتے ہوئے آئیے گا، پھر آپ دکان چلے گئے انڈے لینے کے لیے، دہی لینے کے لیے، تو بس وہ پھر سنتیں رہ ہی جاتی ہیں۔ تو جس کو یہ خطرہ ہے کہ سنتیں رہ جائیں گی، تو اس کو چاہیے پھر مسجد میں ہی پڑھ لے۔